بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح جہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 35ویں حدیث۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے فرمایا، اے اولاد آدم، میری ہی مشیت کے ساتھ تو اپنے لیے جو چاہتا ہے خواہش کرتا ہے۔ میری دی ہوئی قوت کے سہارے تو نے اپنے فرائض ادا کیے۔ میری ہی نعمت کی بدولت تو معصیت پر قادر ہوا۔ میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا اور طاقتور بنایا۔ جو نیکی تجھے ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو برائی تم تک پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، اس لیے کہ تیری نیکیوں کے لیے تجھ سے زیادہ میں اولا ہوں، اور تیری برائیوں کا مجھ سے زیادہ تو اولا ہے، اس لیے کہ میں جو بھی کرتا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، مگر ان بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تشریح: اس حدیث شریف میں ما قبل الطبیعہ اعلیٰ علوم کے ایسے اہم نکات اور اہم مسائل مذکور ہیں جن کو اگر تمہیدات کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کتاب کی گنجائش سے خارج اور باعث طوالت ہوں گے، اس لیے حد وسط کی بنیاد پر بطور خلاصہ بعض مسائل کو بطور نتیجہ برہان چند فصلوں کے ضمن میں بیان کریں گے۔ وعلی اللہ التقلان۔ پہلی فصل، اسماء خدا کے دو مقامات۔ یہ جان لو کہ مشیت الہی بلکہ اسماء و صفات جیسے علم و قدرت و حیات وغیرہ کے دو مقامات ہیں۔ پہلا، اسماء و صفات ذاتیہ کا مقام ہے۔ برہان سے ثابت ہے کہ ذات واجب الوجود بحیثیت واحدہ و جہت بسیط تمام کمالات اور اسماء و صفات کا مجموعہ ہے، اور وہ تمام کمالات اور اسماء و صفات جمال و جلال کی حیثیت بسیط وجودیہ سے متعلق ہیں، اور وجود کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ نقص و قصور و اعدام ہے، اور چونکہ اس کی ذات مقدس صرف وجود اور وجود محض اور صرف کمال ہے، لہٰذا علم کلہ، قدرت کلہ، حیات کلہ، وہ مکمل علم، مکمل قدرت اور مکمل حیات ہے۔ دوسرا، اسماء و صفات فعلیہ کا مقام ہے۔ یہی اسماء و صفات ذاتیہ کے ظہور کا مقام اور صفات جلالیہ و جمالیہ کے تجلی کا مرتبہ ہے۔ یہ مقام معیت قیومیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ مَعَكُمْ مَا مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اور مقام وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور مقام نوریت، اللہ نور السماوات والارض، اور مقام مشیت مطلقہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، خلق اللہ بالمشیت وخلق المشیت مشیت بنفسها۔ البتہ اہل اللہ کی زبان میں ان کی دوسری اصطلاحات و القاب ہیں۔ خداوند عالم کی کتاب کی اس آیہ شریفہ میں بعض اعتبار سے دونوں مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقام مشیت فعلیہ مطلقہ تمام موجودات ملکیہ و ملکوتیہ اور تمام مخلوقات پر ان کے تعینات کے ساتھ ایک اعتبار سے احاطہ قیومیہ رکھتی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ تمام اس کے مظاہر ہیں، اور اس مقام کے مطابق مشیت فعلیہ و مظہریت اور اس میں فنائے مشیت عباد بلکہ خود بندوں کی مظہریت و مراتب اور ان کے تمام شؤون کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اے پسر آدم، میری مشیت سے تو وہ شخص ہوا ہے جو مشیت و ارادہ کرتا ہے۔ تیری ذات اور تیری ذات کے کمالات سببی عین میری مشیت ہیں، بلکہ تو خود اور مظاہر و تعینات سمیت تیرے سارے کمالات میری مشیت ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اخبار و آیات سے بھی اس عرفانی نقطے کے لیے بہت سے شواہد ہیں جن کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ شیخ جلیل اشراقی اشیاء کے بارے میں خدا کے تفصیلی علم کو اسی مقام کے مطابق سمجھتے ہیں، اور محقق طوسی نے بھی اس مسئلے میں اشراقی کی پیروی کی ہے، لیکن جناب صدر المتعلحین ملا صدرہ خدا کے علم تفصیلی کو اسی مقام ذات بسیط کو قرار دیتے ہیں، اور اشراقی و طوسی کا کلام ان کو پسند نہیں ہے۔ لیکن میں مصنف ان سب کے کلام کی روح کو ایک ہی سمجھتا ہوں، اور اس نزاع کو نزاع لفظی قرار دیتا ہوں، ایک ایسے بیان کے ساتھ جو اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس عالم امکان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے،
خواہ جواہر قدسیہ الہیہ سے ہو یا ملکیہ طبیعیہ سے یا آراز سے ہو، اور خواہ ذوات و اوصاف و افعال ہوں، وہ سب کے سب قیومیت و نفوذ قدرت اور احاطہ قوت حق کے ماتحت متحقق ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات صاف و درست ہوتی ہے کہ بقوتی ادیت فرائضی، اور یہی مقام مشیت مطلقہ، مقام رحمت واسعہ اور نعمت جامعہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَبِالنِّعْمَةِ قَوَّيْتَ عَلَى مَعْصِيَتِي، اور میری نعمت کے ذریعے تجھے میری معصیت کرنے کی طاقت ملی۔ دوسری فصل، جبر و تفویض کی طرف اشارہ۔ اس حدیث شریف میں مسئلہ جبر و تفویض کی طرف واضح اشارہ کرتے ہوئے مذہب حق کو جو منزلت بین المنزلتین اور مسلک اہل معرفت و طریقہ اصحاب قلوب کے مطابق ہے، ذکر فرمایا ہے، کیونکہ بندے کے لیے مشیت و عطیان اور قوت کے اسبات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو مشیت حق قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، تو نے ارادہ کیا اور میری مشیت کے ساتھ تیری مشیت ظاہر ہوئی ہے، تو نے فریضہ کو ادا کیا اور تیری قوت میری قوت کا ظہور ہے، میری نعمت کی وجہ سے جو بسط رحمت واسعہ ہے تجھے معصیت پر قدرت و طاقت حاصل ہوئی ہے، لہذا تجھ سے مطلقاً افعال و اوصاف اور وجودات کو سلب نہیں کیا جا سکتا، جس طرح اسبات مطلق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو نے ارادہ کیا اور تیرا ارادہ میری مشیت میں فانی اور اس کا ظہور و یقین ہے، تو اپنی طاقت سے اطاعت و معصیت پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیری طاقت و قدرت میری قوت و قدرت کا ظہور ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کا امکان تھا کہ اس بنا پر تمام نقائص و رذائل اور معاصی کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے، لہٰذا بطور حکمی برہانی و ذوقی عرفانی اس کا جواب دیا گیا کہ خداوند عالم چونکہ محض کمال و خیر و جمال و بہا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جو بھی ہوگا وہ کمال و خیر ہی ہوگا، بلکہ خود پورا نظام وجود و ہستی غیب و شہود میں عین کمال اور اصل تمامیت و جمال ہے، اور جو نقص و برائی اور شر و وبال ہے وہ عدم سے متعلق ہے اور لوازم ماہیت سے ہے، جو متعلق جال اور فیضان حق سے غیر متعلق ہے، بلکہ عالم طبیعت اور ملک کی تنگ نشأ کے اندر رہتے جتنے بھی شر ہیں وہ موجودات اور کائنات کے تضاد کی وجہ سے ہیں، اور ان کا تضاد مطلق جعل نہیں ہوا کرتا، لہٰذا جتنی بھی نیکیاں اور کمالات و حسنات ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں، اور جتنے نقائص و شرور اور معاصی ہیں وہ مخلوق کی طرف سے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، لہذا تمام دنیاوی اور اخروی سعادتیں اور تمام ملکی و ملکوتی نیکیاں مبدأ فیاض کی طرف سے ہوتی ہیں، اور تمام دنیاوی و اخروی بدبختیاں نیز اس عالم اور دوسرے عالم کے تمام شرور خود مخلوقات کی ذاتی کوتاہیوں اور خامیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو زبان زد ہے کہ سعادت و شقاوت جعل جائل سے متعلق نہیں ہے بلکہ اشیاء کی ذاتی چیز ہے، یہ سعادت کی حد تک تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ سعادت مجعول حق سبحانہ ہے، یہ نہ کسی بھی ذات کی ذاتی ہے اور نہ کسی ماہیت کی ماہیتی، بلکہ ہر شے کی مکمل شقاوت اور محض ہلاکت کا مرجع ماہیت ہے۔ ہاں، یہ کلیہ شقاوت کی حد تک درست ہے، کیونکہ شقاوت ماہیت سے متعلق اور غیر معجول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرتبہ جعل تک نہیں پہنچتی۔ رہی مشہور حدیث السعید سعید فی بطن امہ، تو اس کا مطلب دوسرا ہے جو علم اسماء و صفات سے متعلق ہے، اور اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہے۔ اس حق برہانی نقطے کے بیان کے بعد ایک دوسرے شبہ کا امکان تھا، اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے سلسلے میں موجودات کا ازل لازم آتا ہے، اور شرور کے سلسلے میں قدرت واجبہ قدیمہ کا ازل لازم آتا ہے، اور یہ مستلزم جبر و تفویض ہے، اور جبر و تفویض مسلک عرفان اور طریقہ برہان کے خلاف ہے، لہٰذا السان دلیل ہی میں اس کی رد فرما، اور اس کی تفصیل و تحقیق یہ ہے کہ خدا حسنات کے لیے بنسبت بندوں کے اولیٰ ہے، اور بندے شرور کے لیے بنسبت خدا کے اولیٰ ہیں۔ اس اثبات اولویت میں دونوں طرف سے انتصاب ثابت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نیکیوں میں خدا کو اولویت ہے، اور اس کا اصل انتصاب بندوں سے اس وجہ سے ہے کہ مبدأ المبادی خدا کی طرف نیکیوں کی نسبت وجود بالذات ہے، کیونکہ نیکیاں وجود کے لیے ذاتی ہیں،
اور یہ واجب میں تو عین ذات ہیں، لیکن ممکن میں جعل و اضافے کی وجہ سے ہیں۔ پس بنیادی طور پر نیکیوں کا سرچشمہ خدا ہے، ممکن صرف مظہر اور آئینہ ظہور ہے۔ اس ظاہریت و افاضے کی نسبت مظہریت قابلی سے اتم ہے، لیکن شرور اور برائیوں کی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ البتہ دونوں نسبتیں محفوظ ہیں، کیونکہ جس چیز کا فیضان خدا کی طرف سے ہے وہ نیکیاں ہیں، اور ان کا لازمہ بطور طبعیت درمیان میں شرور کا وقوع ہے، پس عرضی طور پر اس کی طرف منسوب ہیں، لیکن بالذات یہ ذات کا نقصان اور ماہیت کا قصور ہے، اور خود آیت میں بھی ان دونوں نقطہ نگاہ سے دونوں معنوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہاں پر جہاں وحدت کا غلبہ ہے اور کثرات و نقائص کو مضمحل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، اور دویم اس جگہ جہاں تخلل کثرت کو بالعرض ملاحظہ کر کے وسائط کو مقرر فرمایا ہے، وہاں ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ تیسری فصل، خدا سے سوال نہ ہوگا، مخلوقات سے سوال کیا جائے گا۔ محققین نے فلاسفہ کے نزدیک خدا کے فعل مطلق کے لیے ذات مقدس حق اور اس کی ذاتی تجلیات کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ایجاد اشیاء کے سلسلے میں سوائے اپنی ذات اور اس کی تجلی و ظہور کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کوئی دوسری غایت رکھتا ہو، اس لیے کہ جو بھی فاعل اپنی ذات کے علاوہ کسی بھی قصد یا غرض کے پیش نظر کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، خواہ وہ دوسروں کو نفع و ثواب ہی پہنچانا ہو، عبادت و معرفت یا حمد و ثنا کے لیے ہو، وہ فاعل اس غرض کے ذریعے کمال کو پہنچتا ہے، اور اس کا وجود اس کے لیے عدم سے اولا ہوتا ہے۔ اس بات کا لازمہ نقص و قصور اور فوائد ہیں، اور نقص و قصور ذات کامل علی الاطلاق و غنی بالذات و واجب من جمیع الجہات خدا کے لیے محال ہے، لہذا خدا کے افعال منت النفی ہے اور اعتراض کا مقام بھی نہیں ہے، نہ ہی اعتراض و وضاحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ولا یسأل عما یفعل، البتہ خدا کے علاوہ تمام موجودات اپنے افعال میں اپنی ذات کے علاوہ دوسرے اغراض و مقاصد رکھتی ہیں، بس عشاق جمال حق اور مقربین و مجذوبین کے افعال کا مقصد خدا کے حضور میں اور لقاء اللہ کے مقام تک پہنچنا ہے۔ دیگر موجودات اپنے کمال و نقص اور شدت و ضعف کے اعتبار سے اپنی ذات سے الگ غرض رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا جو ذات کمال مطلق اور واجب بالذات ہے، اور وہ من جمیع الجہات واجب ہے، اور جس طرح خدا کی ذات نفی و اعتراض سے مبرہ ہے، اس کے افعال بھی اس سے مبرہ ہیں۔ یہ بات دیگر موجودات میں نہیں ہے۔ نیز چونکہ ذات خدا کامل مطلق اور جمیل علی الاطلاق ہے، اس لیے یہ تمام موجودات کی امیدوں کا کعبہ اور تمام سلسلہ کائنات کا انتہائی مقصد ہے، مگر خود خدا نہ کوئی امیدوں کا کعبہ رکھتا ہے، نہ ہی اپنی ذات کے علاوہ کوئی غایت و مقصد رکھتا ہے، اس لیے کہ ہر موجود ناقص بالذات ہے، اور ہر ناقص فطرتاً اپنی ذات سے گریزاں ہوتا ہے، جیسے ہر کامل مرغوب فیہ ہوتا ہے، لہذا تمام افعال و حرکات کی غایت ذات مقدس ہے، اور ذات مقدس کے لیے اپنی ذات کے علاوہ کوئی غایت نہیں ہے۔ فلا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ نیز چونکہ ذات خدا بدرجہ اتم جمال و کمال ہے، لہذا نظام کائنات جو ذات جمیل کا سایہ ہے، امکان کے انتہائی درجے پر ہے، اور یہ مجموعی نظام تمام متصورہ نظاموں میں کامل ترین ہے، اس لیے نفی و اعتراض اور غایت و غرض کا سوال جہالت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا، جیسے کہ ابلیس لعین سے 7 سوال کیے گئے تھے، اور خدا نے بطریق احسن و بطور مجادلہ سببی کا بوجہ احسن اجمالاً ایک ہی جواب دیا ہے۔ بس چونکہ خدا کا فعل غایت کمال پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دیگر موجودات چونکہ ذاتاً و فعلاً ناقص ہیں، اس لیے ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ نیز چونکہ خدا حکیم علی الاطلاق ہے، اس کا ہر فعل انتہائی مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے، برخلاف دیگر موجودات کے۔ نیز چونکہ خدا سے صادر ہونے والا ہر فعل اس کی اصل حقیقت اور اس کی حاصل ماہیت ہے، اور دیگر موجودات ایسے نہیں ہیں، لہذا خدا بالذات فاعل ہے، اور اس کے افعال کے بارے میں کیوں کہنا باطل ہے، برخلاف دیگر موجودات کے۔ اور چونکہ ارادہ مشیت و قدرت الہی عین ذات خدا ہیں،
اس لیے خدا کے اندر فاعلیت بالذات اور ارادہ قدرت کے ذریعے فاعلیت کے عین مطابق ہے اور شبہ بالطبع کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے بارے میں نفی و اعتراض بے معنی چیز ہے۔ یہ بھی ایک ایسی اعلیٰ بحث ہے جو اپنی جگہ ادلہ و براہین سے ثابت ہے، اور اس سے متکلمین کے بہت سے وہ شبہات جو مختلف ابواب معارف الہیہ میں ہیں حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ان بیانات سے حدیث شریف کے جملوں کا آپسی ارتباط ہر ایک کا دوسرے کے لیے علت ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ فعل خدا حد کمال اور نظام اتم کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، مگر دوسرے ایسے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے سوال ہوگا۔ یہ علت اس لیے ہے کہ خدا حسنات کے لیے اولا ہے اور بندے سیئات کے لیے۔ اس کی یہ علت کہ برائیاں بندوں کی طرف سے ہیں اور حسنات خدا کی طرف سے، نیز دوسرے ادلہ سے بھی یہ تعلقات واضح ہو سکتے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ والحمدللہ اولا و آخرا۔